دنیا امن، سکون، شانتی کا گہوارہ کب بن سکتی ہے؟ فساد کب ختم ہو سکتا ہے؟ بدسکونی کب ختم ہو سکتی ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان جب ایک اپنے خالق و مالک کو پہچان لیتا ہے، اپنے دامن کو شرک کی غلاظتوں سے بچا لیتا ہے، عقیدہ توحید کو درست کر لیتا ہے، تو اس کے لیے امن بھی ہے، سکون بھی ہے، شانتی بھی ہے۔ اور اگر عقیدے کی اور اگر اس کا عقیدہ درست نہ ہو، جس نے اسے پیدا کیا ہے، رزق دیا ہے، زندگی دی ہے، یہ دنیا کی ساری خوبیاں اس کے لیے پیدا کی ہیں، بھلائیوں سے اسے نوازا ہے، یہ اسی کو بھولا بیٹھے اور اس کو ناراض کرنے والا سب سے بڑا کام اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر بیٹھے، تو پھر دنیا میں کبھی امن، سکون، شانتی نہیں ہو سکتی۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ صحیح بخاری میں 3360 نمبر روایت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب سورۃ الانعام کی یہ آیت اتری، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، ہم نے عرض کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے آپ پر ظلم نہ کیا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس کما تقولون لم یلبسوا ایمانہم بظلم بشرک، اس سے وہ مراد نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے ایمان لانے کے بعد پھر شرک نہ کیا۔ اولم تسمعوا الی قول لقمان لابنہ، کیا تم نے لقمان علیہ السلام کی وصیت جو اپنے بیٹے کے لیے تھی ان کا وہ قول نہیں سنا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک ظلم عظیم ہے۔ تو قرآن حکیم کی یہ آیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وضاحت بیان کر رہی ہے کہ دنیا میں امن کس کے لیے ہے؟ جو ایمان لے آئے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، ایمان لانے کے بعد پھر شرک نہ کریں، غیر اللہ کو نہ پکاریں، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا جیلانی مدد، یا بابا مدد، یا پیر بہاول حق مدد کے نعرے نہ لگائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو پکاریں بھی تو اللہ کو، عبادت کریں تو اللہ کی کریں، شرک کا ظلم نہ کریں کہ یہ ظلم عظیم ہے، تو پھر ان کے لیے امن ہے۔ لیکن اگر دنیا والے شرک کریں گے اللہ کی عبادت میں، اللہ کے پیاروں کو، انبیاء کو، صالحین کو، شہداء کو، ملائکہ کو، جنات کو، انسانوں کو، یا کسی بھی چیز کو شریک بنائیں گے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ شرک کے ظلم کی وجہ سے امن برباد ہو جائے گا دنیا کا۔ امن اور سکون اور شانتی کا ایک ہی کلیہ ہے، عقیدہ توحید کو اپنا لو اور شرک سے اپنے دامن کو بچا لو۔ مسند احمد میں 16023 نمبر روایت ہے، سیدنا ربیعہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے ایک بازار کے اندر دیکھا، آپ فرما رہے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وَيَدْخُلُ فِي فِجَاجِهَا وَالنَّاسُ مُتَقَصِّفُونَ عَلَيْهِ فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَقُولُ شَيْئًا وَهُوَ لَا يَسْكُتُ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں ہیں اور لوگوں سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پا جاؤ گے۔ آپ بازار میں گھوم رہے ہیں، آپ کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہے، میں نے کسی کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا، بات چیت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، سب غور سے آپ کی گفتگو سن رہے ہیں اور آپ بالکل خاموش نہیں ہو رہے، آپ بار بار ایک ہی جملے کو دہرائے جا رہے ہیں، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ۔
تفلحو، لا الہ الا اللہ کے اقرار کر لو، تم فلاح پا جاؤ گے۔ پیارے بھائی، یہ دنیا اہل توحید کے لیے پریشانیوں اور غموں کا مسکن ہے۔ آپ اکثر سننے کو ملتا ہے ہم شرک سے توبہ طائب ہو گئے، قبر پرستی سے باز آ گئے، اہل توحید بن گئے، بستی والوں نے ہمارے پر ظلم شروع کر دیا، گھر والوں نے گھروں سے نکال دیا، قوم نے بائیکاٹ کر دیا، بستی والوں نے گاؤں سے نکال دیا۔ پیارے بھائی، یہ اللہ کے پیارے نبی ہیں جو توحید کا وعدہ لے کر ایک ایک جگہ جا رہے ہیں، لوگوں کے ہجوم میں پہنچ رہے ہیں، ان کے بازاروں میں پہنچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فلاح پا جانا چاہتے ہو، کامیاب ہو جانا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ اقرار کر لو۔ تو اہل توحید غم پریشانی کے اندر یہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑتے، توحید کے پیغام کو نہیں چھوڑتے۔ نہ ماں باپ کی ناراضگی انہیں اللہ کی وحدانیت سے ہٹا کر شرک کرنے پہ مجبور کرتی ہے، نہ قوم کا بائیکاٹ، نہ قبیلے کا بائیکاٹ، نہ لوگوں کا گاؤں اور دیہاتوں سے نکال دینا، نہ رشتہ کرنے سے انکار کر دینا، کوئی سبب ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا کہ یا اللہ مدد چھوڑ کر یہ پھر یا علی مدد کے نعرے لگا لیں۔ ایک اللہ کی عبادت کرتے کرتے یہ آ کر قبروں پہ سجدہ ریز ہو جائے، ڈھیریوں پہ سجدہ ریز ہو جائے، جانوروں کی قبروں کو پوجنے لگ جائیں یا اولیاء اللہ کی قبروں کو پوجنے لگ جائیں، یہ اللہ کا شریک اس کی ذات و صفات و عبادتیں بنانے لگ جائیں، کوئی مصیبت، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی دکھ ان کو راہ توحید سے نہیں ہٹا سکتا۔ یہ اس توحید کے مشن پہ گامزن رہتے ہیں۔ اور یاد کر لیجئے، اے توحید کی دعوت دینے والو، اے عقیدے کا پیغام دینے والو، اے اسلام کے نعرے کو گلی گلی کوچا کوچا پہنچانے والو، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا آوازہ بلند کرنے والو، یہ تمہارے امام الانبیاء کی دعوت ہے، امام کائنات کی دعوت ہے، امام اعظم کی دعوت ہے، محمد الرسول اللہ کی دعوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیارے حبیب کا فرمان ہے، یہ پیارے حبیب کا طریقہ کار ہے۔ اس دعوت کو لے کر اپنے سینوں سے لگا کر نکلو، قوم کو بتاؤ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ کامیاب ہونا ہے توحید ماننی پڑے گی، کامیاب ہونا ہے ایک الہ کا تصور یاد کرنا اور اپنے دلوں میں بٹھانا پڑے گا۔ اگر تم چاہتے ہو یہ دنیا سکون کا گہوارہ بن جائے، امن کا گہوارہ بن جائے، تو امن اسلحے کی دوڑ میں داخل ہو کر ڈھیر سارا اسلحہ بنانے سے نہیں ملتا۔ میڈیکل لائن میں خوب ترقی کر کے انسانیت کو سکون نہیں دیا جا سکتا۔ زندگی کے کسی شعبہ کے اندر آپ جتنی مرضی ترقی کر لیں اور جو مرضی نام کما لیں، جو مرضی دنیا کی آسائشیں اپنے پاس اکٹھی کر لیں، سائنس میں جتنے مرضی آپ فارورڈ ہو جائیں، آپ آسمانوں پہ اپنے طیاروں کو چڑھائیں اور آسمانوں میں بلندیوں میں جہاز اڑاتے پھریں، یا پانیوں کو مسخر کر کے اس کے اوپر کشتیاں دوڑاتے پھریں، یا آپ خلاؤں کے اندر پہنچنے کے دعوے دار بن جائیں، آپ چاند سورج پہ کمندر ڈالنے کے دعوے دار بن جائیں، آپ سکون نہیں پا سکتے، امن نہیں پا سکتے۔ امن کا ایک ہی راستہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے۔ بازاروں میں پہنچے، لوگوں کے میلوں میں پہنچے، اور حج کے موقع پر اہل شرک کے جمگھٹوں میں پہنچے اور ایک ہی وعدہ لگایا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ آج بھی وہی آواز لگانے کی ضرورت ہے۔ نماز سے پہلے لا الہ الا اللہ، روزے سے پہلے لا الہ الا اللہ، حج سے پہلے لا الہ الا اللہ، زکوٰۃ سے پہلے لا الہ الا اللہ، یتیم کی مدد سے پہلے لا الہ الا اللہ، بیوہ کا سہارا بننے سے پہلے لا الہ الا اللہ، یتیم خانہ کھولنے سے پہلے لا الہ الا اللہ، مدرسہ کھولنے سے پہلے لا الہ الا اللہ۔ توحید توحید توحید، اے اہل ایمان، اس توحید کے عقیدے کی اصلاح کر لو، پھر آپ کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی آپ کے لیے اللہ کی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گی، اور بڑے بڑے نیکیوں کے ڈھیر اور انبار بھی اگر توحید درست نہ ہوئی۔ آپ نے اللہ کو بھی مشکل کشا مانا، علی کو بھی مشکل کشا مانا، اللہ کو بھی حاجت روا مانا، علی کو بھی حاجت روا مانا رضی اللہ عنہ وارضا۔ سیدنا علی، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن علی کو اللہ کا شریک نہیں بناتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن پیارے
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک نہیں بناتے. وہ بشر تھے, وہ اللہ کے بندے تھے, وہ اللہ کے رسول تھے, وہ اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچا کر گئے, وہ اللہ کے شریک نہیں تھے. پکاریں گے تو اللہ کو, مانگیں گے تو اللہ سے, جھکیں گے تو اللہ کے لیے, قربانی اللہ کے لیے, نظر اللہ کے لیے, نیاز اللہ کے لیے, شفا اللہ سے مانگیں گے, حاجتیں اللہ سے مانگیں گے, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ اپنے اللہ سے مانتے تھے. ان کے سامنے سوالی بنتے تھے. جب نبی اللہ کے در کے سوالی تھے تو قیامت تک آنے والا ہر بندہ اللہ کے در کا سوالی بنے. اس توحید کو سمجھ لو, اس توحید کو مان لو, اس توحید کو اپنے سینے سے لگا لو, اس توحید کی دعوت کو اپنی دعوت میں بنیادی جز بنا لو. ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, تو پھر دنیا امن کا گہوارہ بنے گی. لیکن اگر توحید کو چھوڑ کر آپ نے چاہا سب کو گلے لگا لیں, ہر کسی کے ساتھ مل جائیں, ہر کسی کے بغل گیر ہو جائیں, ہم گھوڑا نکالنے والوں کے بھی ساتھ ہو, ہم مندر میں جانے والوں کے بھی ساتھ ہو, ہم درگاہوں کو پوجنے والوں کے بھی ساتھ ہو, ہم بابا کو پوجنے والوں کے بھی ساتھ ہو, اور سب کو ساتھ ملا کے سمجھے اب لڑائی ختم ہو جائے گی. نہیں پیارے بھائی, یہ لڑائی ختم ہوگی جب قولوا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ آپ محنت کریں گے, توحید کے آوازے کو بلند کریں گے, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس زمین میں امن و سکون کا گہوارہ ہوگا, کیونکہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. اور جب اللہ راضی ہوگا تو دنیا کے اندر آپ کے لیے امن, سکون, شانتی, اور جنت میں آپ کے لیے رب کی میزبانیاں ہوں گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید